بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دی نیشنل نیریٹو۔ کیا امریکہ پاکستان کو کمبوڈیا بنانے جا رہا ہے؟ کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ویتنام جنگ ہارنے کے بعد امریکیوں نے کمبوڈیا کے ساتھ کیا؟ کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ ہندوستانی خواہشوں کے بالکل مطابق پاکستان کے ساتھ آرمڈ ایک کانفلکٹ کرنے جا رہا ہے؟ کیا وہ اپنی ادھر افغانستان کے اندر ہاری ہوئی جنگ کے لیے پاکستان کو اسکیپ گوٹ کے طور پر استعمال کرے گا؟ اور ایسی ساری صورتحال میں کیا امریکہ افورڈ کر سکتا ہے پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی لو انٹینسٹی کی جنگ یا کوئی اور آرمڈ کانفلکٹ؟ یہ ساری صورتحال کے بارے میں آج کے ویلاگ کے اندر ہم آپ کو تجزیہ پیش کریں گے۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی جنگ لگا سکے، کیونکہ امریکہ ادھر 20 سال تک جنگ لڑتا رہا ہے اور اس میں اس نے اپنا پورا زور لگایا ہے اور اس کو بالکل حق الیقین ہے کہ وہ ادھر شکست خوردہ ہو کے گئے اور افغانی طالبان نے ان کو شکست دی ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر وہ اپنا نیکسٹ ٹارگٹ پاکستان کو چوز کرتے ہیں تو یہ نہ ہی تو کوئی امریکی دانشمندی ہوگی، نہ ہی امریکہ اس کو افورڈ کر پائے گا، کیونکہ امریکہ کا نیکسٹ ٹارگٹ ہے چائنا، اور چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے، اور اگر وہ پاکستان کو اپنا اینیمی ڈکلیئر کر کے پاکستان کے خلاف جنگ لگا لیتا ہے اور اپنے وسائل ادھر جھونک دیتا ہے تو پھر وہ چائنا کے خلاف جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جتنے امریکی تجارتی، کاروباری اور فوجی اتحاد ہیں وہ سارے کے سارے چائنا کو انسرکل کرنے کے لیے اور چائنیز کنٹینمنٹ کے لیے ہیں۔ آپ ان میں سے کواد کا ایک کاروباری، تجارتی کم فوجی اتحاد دیکھ لیں جس کے اندر امریکہ ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے، یا اس کے علاوہ آکس کا فوجی اتحاد دیکھ لیں جو پیورلی ملٹری الائنس ہے، جس کے اندر امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے۔ یہ جتنے بھی اتحاد ہیں اور امریکنز کی ادھر جو انڈو پیسیفک اوشن کے اندر پریزنس ہے وہ ساری کی ساری تو چائنا کے خلاف ہے اور وہ چائنا کو ٹف ٹائم دینا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ اپنے وسائل پاکستان کے خلاف جھونک دے گا تو وہ بات اس کے لیے کوئی دانشمندانہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس ریجن میں تو پہلے اس کی پٹائی ہو چکی ہے۔ یہ ہندوستانی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ امریکہ پاکستان کو ٹف ٹائم دے، اور کچھ لوگ پاکستانی حلقوں میں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تیار ہے، ابھی امریکہ پاکستان کے اوپر جنگ نافذ کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کی طبیعت درست کر دے گا۔ حقیقت میں ایسی کوئی نہ ہی امریکی پالیسی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کیا ہے، افغانستان کے اندر تو وہ گئے تھے پولیٹیکل اسلام کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر وہ کیا چیز ختم کرنے آ سکتے ہیں؟ پاکستان کے اندر تو کوئی پولیٹیکل اسلام نہیں ہے، ادھر تو ڈیموکریسی ہے۔ اور ہاں، ادھر ایک چیز موجود ہے، وہ ہے پاکستان کے پاس نیوکلیر بامز، پاکستان کے پاس میزائل ڈیلیوری سسٹم۔ تو پاکستان نے تو یہ جو نیوکلیر بام تھا یہ تبھی بنایا تھا افغان رشین وار کے درمیان، اور امریکیوں کی ناک کے نیچے بنایا تھا۔ امریکی جانتے تھے جب پاکستان کے پاس اس طرح کے مضبوط آلات نہیں تھے تب پاکستان نے ایٹم بام بنا لیا تھا، تو اب جب کہ پاکستان اتنا مضبوط ملک ہو چکا ہے تو کیا پاکستان اس کی سیکیورٹی اور سیف گارڈ نہیں کر سکتا؟ 100% کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ایٹم بام کے اوپر پچھلے کتنے عرصے سے جو ویسٹرن کنٹریز ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، یہ بہت منصوبے بنا رہے ہیں کہ اس کو ہم انڈو کر دیں، لیکن یہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ جو ہے ادھر اس لیے بھی سکسیس حاصل نہیں کر سکتا کہ پاکستان ایک فلی آرمڈ کنٹری ہے۔ پاکستان کوئی افغانستان نہیں ہے، پاکستان کوئی عراق نہیں ہے، یہ کوئی پاناما نہیں ہے، پاکستان نہ ویتنام ہے، نہ کمبوڈیا ہے، نہ یہ شام ہے، نہ تونیزیا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے جس کے پاس دنیا کی ون آف دا فائنسٹ پروفیشنل آرمی اور انٹیلیجنس سروس ہے، تو اس لیے یہ امریکہ اتنی بڑی حماقت نہیں کر سکتا۔ جہاں تک طالبان کی بات ہے، ان کے پاس فیتھ تھا، کنوکشن تھی، ول تھی، موٹیویشن تھی، لیکن ان کے پاس اس طرح کی مضبوط آرمی، اس طرح کا ویپن، ایمونیشن اور ایک پروفیشنل فوج نہیں تھی۔
اگر ان کے پاس اتنی بڑی فوج اور پوری پاکستان کی فوج کا نظام اور یہ ویپن ایمونیشن ہوتا تو یہ جنگ 20 سال تو کیا 20 ہفتے بھی نہ چلتی، اور نتیجہ اس کا افغانیوں کی حمایت میں ہوتا اور امریکیوں کی شکست میں ہوتا۔ تو معاملہ یہ کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ اگلی یہ بات کرنی کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس وہ ان کی اخلاقی کرداری معاملاتی حالت بہت خراب ہے، اس لیے ان کو سزا ملنی ہے، اور ہو سکتا ہے امریکی ان کے اوپر جنگ نافذ کر دیں، امریکہ ان کو ٹف ٹائم دے۔ امریکہ بہت ہی زیادہ ابھی غصے میں ہے، امریکی جو تھنک ٹینکس ہیں، امریکی جو کانگریس مین ہیں، ان کے جتنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پینٹاگون، CIA، سارے کے سارے پاکستان سے نالاں ہیں، اور وہ پاکستان کو ابھی قربانی کا بکرا بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان نے اس طرح کی صورتحال کا پہلے بھی سامنا کیا ہوا ہے۔ جہاں تک اخلاقی اور کرداری حالت کا معاملہ ہے، کوئی آئیڈیل کسی کی بھی نہیں ہے ادھر پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان نے اپنی یہ جو حالت ہے، اسی حالت کے تحت یہ پوری کی پوری دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے 15 سال، اور اسی فوج نے لڑی ہے۔ جب دہشت گردی کی جنگ ضرب عضب شروع ہونے جا رہا تھا تو مختلف طبقے کہہ رہے تھے ابھی پاکستان آرمی کو بہت سبق سکھایا جائے گا، یہ جتنے TTP والے اور دوسرے دہشت گرد ہیں یہ پاکستان آرمی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی فوج کو اور ملک پاکستان کو شکست دی۔ گو کہ یہ شکست قربانیوں کے نتیجے میں آئی۔ 7,000 افواج پاکستان نے قربانیاں دی، 80,000 پورے ملک نے قربانیاں دی۔ قربانی تو پھر دینی پڑتی ہے، قربانی کے بغیر نہ کوئی فتح ملتی ہے نہ کوئی امن آتا ہے۔ تو تب بھی پاکستانیوں کی، فوجیوں کی، سب کی اخلاقی معاملاتی کرداری حالت یہی تھی، اور امریکہ اگر یہ کہے کہ اس کی کوئی اخلاقی حالت بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے تو ایسی بات ہے نہیں۔ آپ نیٹو اور امریکہ جو افغانستان کے اندر رہا ہے، ان کے اندر کتنے ریپ کے کتنے وہ واقعات ہوئے ہیں، کتنے زیادہ، کیونکہ جو امریکن جو ٹروپس ہیں ان کے اندر میل اور فیمیل دونوں اکٹھے سرو کرتے رہے، اور کتنے ہی واقعات ہیں، اور ان کی اخلاقی حالت کیا ہے۔ ان کے تو فوجیوں کا morale ہی اتنا ڈاؤن ہوا ہے، کیونکہ جو افغانستان عراق سے لڑ کے فوجی واپس امریکہ گئے ہیں وہ ادھر پاگل پن کا شکار ہے امریکہ کے اندر، اور امریکہ کے اندر ان کے ساتھ اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ ادھر علاج ہی موجود نہیں، ایسی سائیکیٹرک پرابلمز ہیں۔ تو ان کی اخلاقی حالت کون سی ایسی اعلیٰ ہے؟ ان کی کیا حالت اعلیٰ ہے؟ وہ ٹیکنالوجیکلی، ملیٹریلی اینڈ اکنامکلی بہتر ہے۔ اور پاکستان کیسے بہتر ہے؟ پاکستان ٹیکنالوجیکلی اینڈ ملیٹریلی پاکستان بھی بہتر ہے امریکہ کے مقابلے میں اگر بات کریں تو۔ گو کہ ہمارا امریکہ سے کوئی توازن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے تو اتنا ہی ڈیفنس کرنا ہے نا جتنے ہماری ملک کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہم کو امریکہ یا روس یا چائنا تو نہیں ہے کہ ہماری پوری دنیا کے اندر انٹرسٹس پھیلے ہوں۔ تو ہمیں تو اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے انتظام و انصرام فوجی اور ٹیکنالوجیکل سارا موجود ہے، تو اس لیے گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلی یہ بات کی جائے کہ امریکہ نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ امریکہ ورلڈ وار 2 کے بعد ڈکلیئرڈ سپر پاور تھی۔ ایک امریکنز تھے، دوسرے سوویت یونین کے لوگ تھے۔ اس سے پہلے اگر ورلڈ وار 1 اور 2 نہ ہوتی، ہٹلر نہ غلطی کرتا سردی کے اندر سوویت یونین کے اندر پینیٹریشن کی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ادھر وہ نہ وہ سپر پاور ختم ہوتے، نہ ہی جاپان سپر پاور ختم ہوتا، اور جاپان نے پرل ہاربر کیا، نتیجتاً ہیروشیما ناگاساکی ہوا، دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ ان کا امبیلنس ہوا، اور اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے دنیا کے اندر سپر پاور بنا۔ اور امریکہ نے جب سے یہ بنا ہے سپر پاور، تب سے لے کر آج تک کسی بھی اپنی ٹکر کے ملک کے ساتھ کبھی بھی ہیڈ آن کولیجن نہیں کیا، کبھی بھی جنگ نہیں براہ راست کی۔ یہ ملک چائنا ہے، یہ رشیا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو الاسکا ہے امریکہ کا علاقہ، اس سے جو رشیا ہے یہ تو بالکل ایک دوسرے کے قریب ہے۔ پوری یہ کولڈ وار لڑتے رہے 1945 سے لے کر 89 تک، تو امریکہ نے اس کے اوپر حملہ کیوں نہیں کیا رشیا کے اوپر؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں حملہ کروں گا، اگر اس کا نقصان ہوگا تو بچوں گا میں بھی نہیں۔ چائنیز کے خلاف کیوں نہیں یہ ہیڈ آن آ رہے؟ کتنے سالوں سے انسرکلمنٹ آف چائنا کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کیا حملے کیے ہیں پوری دنیا کے اندر امریکیوں نے جب سے یہ سپر پاور بنے ہیں؟ کبھی کورین وار لگا دی، کبھی ویتنام کے اندر چلے گئے، کبھی لیٹن امریکہ کے اندر ملکوں کو تنگ کیا، کبھی افریقہ کے اندر ملکوں کے اوپر بدماشی کی، کبھی یہ پاکستان جیسے ملکوں کو پیچھے سے ان کی آرم ٹوسٹنگ کی۔
تو امریکہ پیچھے بیٹھ کے پراکسیز لڑتا. پوری دنیا کے اندر جتنی اس کی ملٹری بیسز ہیں وہ عرب ورلڈ کے اندر ہوں یا دنیا کے جس بھی ملک کے اندر ہو, امریکہ پیچھے بیٹھ کے لڑتا ہے. امریکہ بڑے ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں, چائنا اور رشیا بڑی طاقتیں ہیں, ان کے ساتھ امریکہ نے ہیڈ آن ابھی تک کوئی بھی ٹکر نہیں لی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو دنوں کا بدلنا تھا کہ جاپان کی پاور کو ختم ہونا تھا اور یورپ کو ایک اتنی بڑی سزا ملنی تھی کہ جتنے یورپین ملک تھے ورلڈ وار 2 کے بعد وہ سارے کے سارے وہ سمیش ہو گئے. تو امریکہ دنیا کے اندر یہ سپر پاور ہو کے ایمرج ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ دن بدلتے رہتے ہیں. دنوں کا بدلنا ایک اٹل بات ہے, دنوں کا بدلنا ایک تقدیر مبرم ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلا کرتے ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ قومیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ دن نہ بدلتا تو جو عروج تھا, جو گریکس کو عروج تھا, ایجپشنز کو عروج تھا, جو رومنز کو عروج تھا, وہ ختم ہی نہ ہوتا. مسلمانوں کا کتنا عروج تھا کہ دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر ان کی حکومت تھی. یہ کل کی بات ہے. برطانوی جو سلطنت تھی اس کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتا رہتا ہے. کبھی کسی کا عروج ہوتا ہے تو کبھی کسی کا زوال ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں. اور امریکہ کی جو بات کرنی ہے وہ اتنی تیزی میں کیوں ہے؟ امریکہ اس لیے تیزی میں ہے کہ یہ بھی انسان کی ایک بحیثیت مجموعی عادت ہے, کیونکہ انسان جو ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان بہت ہی جلد باز ہے کہ یہ جلدی کے اندر, تیزی کے اندر ابھی چائنا کو ٹف ٹائم دینا چاہتا ہے, کبھی کون سا اتحاد بناتا ہے تو کبھی کون سا اتحاد بناتا ہے. اور یہ جو لڑائی مار کٹائی ہے یہ ناظرین آپ دیکھیں ورلڈ وار 1-2 کے بعد کولڈ وار ہوئی, اس کے بعد یہ ٹیررزم کی وار ہوئی, ابھی یہ نیا فیز شروع ہو گیا ہے جس کو نیو کولڈ وار کہتے ہیں. اور یہ لڑائی چل رہی, لڑائی اس لیے چلنی ہے کہ یہ انسان کی جبلت کے اندر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر فرما دیا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, اکثر شیئن جدلا, کہ انسان جو ہے بہت ہی جھگڑالو ہے, یعنی لڑائی جھگڑا اس کی فطرت کے اندر ہے. اس لیے پوری دنیا کے اندر یہ چیز کبھی ٹلتی نہیں ہے, سلو موشن میں آتی ہے, کبھی ہائبرنیشن میں کبھی کبھار چلی جاتی ہے, لیکن ونس اگین اس کو اٹھنا ہوتا ہے. تو یہی چیز ادھر ہو رہی ہے. اور یہ بات کرنی کہ امریکہ اس کو انسرکل کر لے گا چائنا کو, یا رشیا کو کنٹین کر لے گا, یا پاکستان کے اوپر جنگ نافذ کر دے گا ہندوستانی خواہش کے مطابق, تو یہ ساری خواہشیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کی بھی ساری خواہش پوری ہو سکے, کیونکہ ونس اگین آئی کوٹ ہولی قرآن, اللہ المائٹی اسٹیٹس ان دی ہولی قرآن للانسان ما تمنا, کیا انسان کو وہ سب کچھ مل جائے جس کی یہ خواہش کرتا ہے؟ کیا امریکی خواہش تو یہ کہ پوری دنیا کے اندر صرف امریکہ ہی امریکہ ہو؟ اگر اس کی خواہش چلتی تو چائنا ایمرج ہو کے آگے نہ آتا, رشینز آگے نہ بڑھتے. تو اس کی خواہش کے بغیر قدرتی پلان کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور اسی پلان کے تحت پاکستان نے بھی آگے بڑھنا ہے. امریکہ پاکستان کے ساتھ کوئی پھڈے بازی نہیں کر سکتا, کیونکہ امریکیوں نے پاکستان کے ساتھ پھڈے بازی پہلے بھی کر کے دیکھ لی ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی انہوں نے پھڈے بازی کی نہیں ہے. یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان واز دا نان نیٹو الائیف آف امریکنز. اس نان نیٹو الائنس کے اندر پاکستان نے اتنی زیادہ امریکنز کے لیے قربانیاں دی ہیں, کام کیا ہے, یا لاجسٹکس دی ہے, کیا کیا کچھ نہیں ان کے لیے کیا, انٹیلیجنس بھی دی, بیسز بھی اپنی دی, لیکن یہ اتنے ناشکرے ہیں اور یہ اپنے ہی دوستوں کو زک پہنچاتے ہیں. اور اسی دوران یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کو بھی ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی ہے. آپریشن راہ راست کے اندر جو سوات میں ہوا, پاکستان کو انہوں نے ڈچ کرایا, انہوں نے پوری زور لگایا کہ پاکستان آرمی ادھر سے ہار جائے. نہ کوبرا ہیلی کاپٹرز کے پرزے دیے, نہ NVGs کے پرزے دیے, نہ دوسرے جتنے بھی وہ اسپیئر پارٹ چاہیے تھا تب بھی نہ دیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پاکستان کی انٹیلیجنس سروس ہے اس کے خلاف بھی پوری ایک لیتھل وار لڑی ہے, اور اپنے مسلز کو ٹیسٹ کیا ہے امریکنز نے. لیکن ان کے مسلز کو پاکستانیوں نے کیا کہتے ہیں ایسی شکست خوردگی کا سامنا کروایا ہے کہ امریکی بھولتے نہیں ہیں. اور اس کا ماسٹر پیس تھا جب خوست افغانستان کے اندر ڈبل ایجنٹ CIA کا مروایا گیا, اور یہ ایک ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ تھی اس نیکسس کی جس نیکسس کے اندر CIA, را, موساد, NDS تھا, اور اس کو شکست دی ہے ISI نے.
تو یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا جو وہ زور آزمایا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی امریکہ نے کتنی دفعہ پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ میری بات مانیں, لیکن پاکستان نے بگ نو کی ہے کتنی دفعہ, ناٹ ایون ونس, مینی ٹائمز. کیونکہ ویتنام کے اندر ٹروپس بھیجنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو پریشرائز کیا, پاکستان نے ٹروپس نہیں بھیجے. اس کے بعد پاکستان کے لیے اس نے یہ پریشرائز کیا کہ پاکستان ایٹم بوم نہ بنائے, پاکستان نے ایٹم بوم بنایا. میزل پروگرام ڈیولپ نہ کرے, میزل پروگرام پاکستان نے ڈیولپ کیا فائنسٹ لیول کا. اس کے علاوہ پاکستان کو امریکہ نے یہ کہا کہ آپ جو ہے سی ٹی بی ٹی کے اوپر سائن کریں, پاکستان نے سائن نہیں کیے. کشمیر کے اوپر کمپرومائز کریں, کشمیر پہ کمپرومائز نہیں کیا. اس کے علاوہ عراق کے اندر پاکستان کو کہا فوجیں بھیجے, پاکستان نے فوجیں نہیں بھیجیں. اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ سلالہ کا جو چیک پوسٹ والا وہ انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے اوپر بھی پاکستان نے ان کی سپلائی لائن روک دی تھی, کتنے مہینے رکی رہی. معافی مانگنی پڑی امریکنز کو. امریکن جو سیکریٹری آف اسٹیٹ تھی تب کی ہلری کلنٹن, اس نے بھی معافی مانگی, امریکی صدر نے بھی معافی مانگی. تو پاکستان اور امریکہ نے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کیا اور پاکستان نے مینی ٹائمز نو کی ہوئی ہے, بگ نو کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے کتنی دفعہ پاکستان کو کہا ہے کہ آپ جو انڈین ہیجمنی ہے علاقے کے اندر, انڈین سپریمیسی ہے, اس کو آپ مان لیں. لیکن پاکستان نے کلیئر نو, بگ نو کی ہے امریکنز کو کہ ہم انڈیا کا بغل بچہ ادھر نہیں بن سکتے. تو یہ بات کرنی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا اور امریکہ آ کے ادھر جنگ نافذ کر لے گا, یہ ایک ایسے ہی مفروضہ تو ہو سکتا ہے, کسی کا برین چائلڈ ہو سکتا ہے. نہ امریکیوں کی یہ انٹینشن ہے, نہ ہی وہ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس ریجن کے اندر آلریڈی تو چائنا موجود ہے اور ادھر وہ افغانستان سے شکست کھا کے گئے ہوئے ہیں. یہ پورے کا پورا ریجن انٹیگریٹ کر دیا ہے چائنیز نے بی آر آئی کے اندر, اور سارے مسلم کنٹریز ہیں. اور اگر وہ ادھر پاکستان کو بھی دشمن بنا لے گا تو پھر وہ کر کیا سکتا ہے؟ وہ کرے گا یہی کہ اپنا وہ چائنا کو کیسے لڑ سکے گا, ادھر ہندوستان سے مدد لے کے وہ لڑے گا, جس کو اس نے پہلے بھی چائنا کے خلاف میدان جنگ میں اتارا ہے اور چینیوں نے اتنی پٹائی کی ہے, ہزاروں کلومیٹر جن سے چھین لیے ہیں. ایک بات اور بھی یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو امریکہ ایسے پھنسائے گا کہ ادھر جو پاکستان کا ایسٹرن بارڈر ہے, ادھر سے انڈیا کو کہے گا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے, اور جو جتنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں انڈین اوشن کے اندر امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے آ کے وہ ایئر سٹرائکس کریں گے. پاکستان کے اندر کوئی انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی. یہ انسٹیبلٹی کریٹ ہونی, یہ ساری چیزیں یہ پہلے بھی ہو چکی ہیں. جنرل مشرف کا جب ٹائم نا 2007 میں رجیم چینج ہوئی تھی, یہ ساری چیزیں پاکستان فیس کر چکا ہے. دوسری بات رہے گی, انڈینز اگر آتے ہیں تو پھر تو چائنا کا کام اور رشیا کا بہت آسان ہو جائے گا, ان کو ہیڈ آن لڑنا ہی نہیں پڑے گا امریکہ کے ساتھ. وہ بیہائنڈ دا سین پاکستان کو مدد کریں گے اور پاکستان ٹیک اپ کرے گا. اور اگر یہ بات کرنی ہے, اگلی بات, آخری بات یہ کرنی کہ امریکہ پاکستان کو اتنا تنگ کرے گا, یہ جو ادھر قطر کے اندر, عمان کے اندر, ڈیگو گارشیا میں بیٹھا ہے, اس پوری ریجن کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو ادھر سے وہ ایئر سٹرائکس بھی کرے گا, ادھر سے وہ انڈیا کو لے آئے گا اور پاکستان کے اوپر ایک قیامت صغریٰ وہ برپا کر دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا, یہ پھر پاکستان کے پاس ایز اے لاسٹ ریزورٹ کیا چیز موجود ہے؟ دے آر ویپنز آف ڈیٹرنس. تو وہ کس دن کام آئیں گے؟ اگر ہمارا انہوں نے جینا بالکل دوبھر کر دینا ہے تو ادھر امریکنز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر اس سے دنیا جو ہے, دنیا کو بڑی پاورز کے درمیان ورلڈ وار نہیں لڑنی پڑے گی, یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن جائے گا. اور نہ امریکہ نہ ہی دنیا یہ چیز افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے امریکہ اتنی بڑی جو وہ جنگ لگا دے اور اپنے قد کاٹ کے دشمن کے بغیر ہی کسی چھوٹے ملک سے جنگ ہار جائے. تو یہ تو بہت بڑی ہزیمت ہوگی. پہلے ہی وہ افغانیوں سے, افغانی طالبان سے ہاری ہوئی جنگ کی جو ہزیمت, ذلت اور رسوائی ہے, اس کو برداشت نہیں کر پا رہے, کیونکہ اس شکست کے اوپر امریکہ کو یورپ, برطانیہ, سارے ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے سپر پاور کے سٹیٹس سے محروم ہو چکے ہیں, کیونکہ آپ ہارا ہوا ملک ہے, ایک نہتے لوگوں سے ہارا ہوا ملک ہے. اگر پاکستان کے خلاف یہ کام کر بیٹھا تو امریکی جو سپریمیسی ہے, امریکی مائٹ ہے, وہ کدھر جائے گی؟ بات ریئلسٹک ہو کے کرنی چاہیے کہ امریکہ کا اور پاکستان کا آپس میں یہ بنتا نہیں ہے. اور پاکستان کی جہاں تک بات ہے, پاکستان تو تب اپنے ایمبریونک ڈیز کے اندر تھا, انیشیل ڈیز کے اندر پاکستان نے امریکہ کے کیمپ کا وہ کو چوز کیا اور جو سوویت یونین کی انمیٹی تھی اس کو انوائٹ کیا. اور پاکستان تب بالکل ارلی ڈیز میں تھا, لیکن پاکستان نے سوویت یونین کی جو دشمنی تھی اس کو برداشت کیا, 65 اور 71 کی جنگ کے اندر بھی کیا, 99 تک پاکستان نے کیا.
تو اتنی بڑی دنیا کی وہ سپر پاور تھی، کیونکہ ایک ٹائم اسی ٹائم امریکہ تھا ایک سپر پاور، دوسری طرف رشیا تھی، تو رشیا کو بعد میں پاکستان نے امریکہ کی مدد سے ادھر ڈس انٹیگریٹ کیا. تو پاکستان کی تو یہ بھی کیپیبلٹی ہے. اور میں یہ بات کروں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکی ڈیزائنز کے خلاف اور یہ سوویت ڈیزائنز کے خلاف دنیا کے کتنے ملکوں میں پاکستان جو ہے وہ جدھر اس نے مدد کرنی ہوتی ہے اپنے ٹروپ سے، اپنی ملٹری ٹیکنالوجی سے، پاکستان یہ کرتا ہے. یہ ابھی جو پچھلے دنوں آذربائیجان کو پاکستان نے سپورٹ کیا، تو یہ پاکستان ایسا کوئی پاناما یا سری لنکا، افغانستان، عراق نہیں ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے جس کے پاس دنیا کی ون آف دا فائنسٹ آرمی اور انٹیلیجنس سروس ہے، اور ویپن ایمونیشن اور بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے جس نے 15 سال جنگ لڑی ہے اور اس میں فتح اور کامیابی حاصل کی ہے. امریکیوں کی طرح شکست خوردہ نہیں ہوئے. تو ایسی صورت میں پاکستان کو انڈر ریٹ کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنی وہ ایک غلط بات ہے، ایک پروپیگنڈا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ہاں، پاکستان کے اندر مسئلے مسائل ہیں دوسرے. پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اکانومی کے معاملات ہیں، گورننس کا مسئلہ ہے، بھوک ننگ ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے. ان چیزوں سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں. جہاں تک بیرونی معاملات کا تعلق ہے تو پاکستان اللہ کے فضل سے کیپیبل ملک ہے اور دنیا جانتی ہے اور دنیا پاکستان سے بھی بات کرتی ہے جتنے بھی ریجنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں. تو اس لیے امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک تو اس نے افغانی طالبان سے شکست کھائی ہے اور ابھی وہ نمبر 2 پہ آ کے پاکستان کے ساتھ ایسی آرمڈ کانفلکٹ کر بیٹھے جو ایک نیوکلیر ملک ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اور وہ بجائے چائنا اور رشیا کے بڑے دشمنوں سے اس سے جو وہ لڑ بیٹھے. تو یہ ایک بہت بڑی امریکی حماقت ہوگی. دس وڈ بی کالڈ دا Americans chief blunder in their history. So Americans cannot afford and they will not do it. تو اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا دفاع پہلے سے مضبوط ہے اور انشاءاللہ پاکستان has come into being to exist and it will exist انشاءاللہ العزیز. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. up till next time, thank you very much. پاکستان زندہ باد.